زمانے کے لوگ بہت فخر کرتے تھے حافظ قرآن پر. میرے دادا کہتے تھے کہ دیکھو میرا ایسا حافظ قرآن ہے، ہر نماز میں ہر مصلی سے کہتے تھے. تو والدین کی بڑی خواہش ہوئی کہ ہم بھی اپنے بچے کو حافظ بنائیں گے. تقدیر الہی سے سراج العلوم میں آنا ہوا اور بڑے حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے چھوٹے بچے کو 9 سال کا بچہ دیکھا اور داخلہ لے لیا. یہ میرے لیے فخر کی بات ہے. بہرحال حضرت، بالکل میں الفاظ کو سمیٹتے ہوئے 4 منٹ کا وقت ہے میرے لیے، میں آگے بڑھ رہا ہوں. حضرت حافظ حفیظ الحق صاحب دامت برکاتہم میرے استاد محترم چکمنگلور کے ہیں. نام جیسے ہی چکمنگلور کا آتا ہے ذہنوں میں تصور یہ آتا ہے کہ وہ باغ والے ہیں. ماشاءاللہ خاندانی طور پر اللہ تعالیٰ نے خوب خیر سے نوازا تھا. ہم چھوٹے بچوں کو ایسے دیکھتے تھے کہ حضرت کے بچے ہیں، حضرت کے بچے. بیمار ہوتے تھے بخارت حضرت اپنے ہاتھ سے کھلاتے. اور جب میں 15 پر 20 پارے 22 پارے کا حافظ ہو گیا، حضرت خود چھوٹا بچہ اپنے گھر لے کر گئے اور وہاں قرآن کچا نہ ہو جائے اس لیے اپنے گھر میں مجھے بٹھا کر سنتے. رمضان مبارک کا موقع ہوتا. سید مجیب اللہ صاحب جانتے ہیں، مرحوم زبیر عبدالرحمن صاحب وہ بھی میرے ساتھ ہوا کرتے تھے. اور حافظ صاحب یہ کہا کرتے تھے، میرے ساتھ اس کا اقرار کریں گے کہ وہ زور سے سناؤ، آہستہ نہیں سناؤ، تاکہ قرآن کی جو غلطیاں ہیں وہ نکل جائیں. اور ایک بچے کو، یہ ہمارا شعبہ ہے اس کا، وہاں سے ایک بچے کو نیچے بھیجتے تھے. بولتے تھے کہ یہ جو قرآن مجید سنا رہا ہے نیچے سنے آ رہا ہے کہ سنو. اگر سنے آ رہا ہے تو یہ کانفیڈنٹ والا ہے، اگر سنے نہیں آتا تو کہتے کہ زور سے پڑھو. چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو ان چھوٹی باتوں سے ہم کو یہاں تک لے کر آئے. اور الحمدللہ، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف 7 کمروں کا مدرسہ ہے، نہیں، یہ بہت بڑا مدرسہ ہے. یہ مدرسہ بھوکسندرا میں ہے اور یہی مدرسہ بسم اللہ نگر میں ہے. اور یہی مدرسہ اب تو بہت بڑا ہو گیا، 7 منزلہ والا. اور یہی مدرسہ ایک شیموگا میں ہے، اگرچہ کے نام بدل کر کے ہیں لیکن یہی مدرسہ ہے. اور آگے بڑھ کر یہ کہوں کہ یہی سراج العلوم اب دبئی میں بھی ہے، یہی مدرسہ ہے. یہ چھوٹا مدرسہ نہیں ہے، دیکھنے میں تو بہت چھوٹا لگتا ہے لیکن یہ بہت بڑا مدرسہ ہے. سمجھنے والوں کے لیے اس کا فیض تو جاری اور ساری ہے الحمدللہ. اور انشاءاللہ ہم سب بچوں کا یہ یقین ہے کہ قیامت تک چلے گا، قیامت تک چلے گا یہ مدرسہ. پھر حالات بڑے آگے. حضرت حافظ صاحب دامت برکاتہم، ان کی شاگردی میں مجھے آنا ہوا. حافظ صاحب دامت برکاتہم یہ اتنا زیادہ ہم کو مشق کراتے تھے، اتنا زیادہ. اور حافظ صاحب کا خود عمل یہ تھا کہ عصر کی نماز کے بعد یہاں سے لے کر وہ گھوڑی پاڑے کا جو سرکل ہے اس سرکل تک عصر کے بعد حضرت کی عادت تھی کہ جاتے تھے، ایک پارا پڑھ کر جاتے اور ایک پارا پڑھتے ہوئے آتے. اور ہم سے یہ کہا کرتے تھے کہ ہمیشہ قرآن مجید پڑھا کرو. اور جاتے ہوئے یہ نصیحت جب میں حافظ ہو گیا اور میرے ہاتھ میں سند فراغ مل گیا تو حافظ صاحب نے کہا کہ بیٹا جب جاؤ دنیا کے اندر، آج بھی مجھے الفاظ یاد ہے، وہ جگہ بھی ہے. کہا بیٹا دنیا کے اندر جب جاؤ قوم کے درمیان تو اپنے اساتذہ اور اپنے ماں باپ کا نام روشن
کبھی کوئی کام ایسا نہیں کرنا کہ جس کی وجہ سے والدین کا سر جھک جائے، اساتذہ کا نام ختم ہو جائے. یہ نصیحت کر کے آگے بھیجے. الحمدللہ ہمارے سارے ساتھی اسی پر کار فرما ہے. الحمدللہ آخری بات کہہ کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. ہمارے بڑے حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے اللہ نے موقع دیا کمیونٹی پارلیمنٹ میں سراج السبیل المبارک مدرسہ اوپن کرنے کا، کھولنے کا. تو اس موقع سے میں حضرت کی طبیعت کو سمجھ کر کے بالکل چھوٹا سا جلسہ تھا، اس کی افتتاحی موقع پر حضرت کو بلانا میں مناسب نہیں سمجھا اور خاموش رہ گیا. اور پھر اس موقع پر جو چھوٹی سی تقریب ہونا تھا وہ تقریب ہو رہی تھی. بعد میں ایک تاجمیر صاحب کے بیٹے تھے وہاں پر، وہ مجھے کہتے ہیں پورے جلسہ ہونے کے بعد بڑے حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسے ہی انہوں نے اخبار میں دیکھا کہ سراج السبیل مدرسہ اوپن ہونے والا ہے، حضرت خود آٹو سے تشریف لائے، کسی کو نہیں بتایا، اور یہ جو پلر ہے اسی طرح کا پلر وہاں ہے، اس پلر کے پیچھے بڑھ گئے اور بیٹھ کر کے پورا جلسہ شریک رہے، پھر اٹھ کر کے چلے گئے، پتہ ہی نہیں چلا. ایسے مخلص انسان، ایسے مخلص ہمارے بڑے حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے. انہیں چند الفاظ کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. میرا نام محمود سراجی ہے، میں بھی یہیں پہ فارغ ہوا ہوں پہلی بیچ میں مفتی افتخار صاحب کے ساتھ میں. الحمدللہ بڑا اچھا سفر رہا بچپن کا، جو اس وقت جا کے ابھی ختم ہوا ہے. بڑی خوشی ہوئی. جزاک اللہ. الحمدللہ سب سے پہلے تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور پھر ہمارے اس ادارے مدرسہ عربیہ سراج العلوم جہاں پر آ کر سب سے پہلے ہم نے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنی سیکھی ہے. یہی ہمارا مکتب ہے، یہی ہمارا اولین مدرسہ ہے. ہمیں فخر ہے اور اپنے اس دستار پر سعادت مندی اپنے آپ میں سمجھتے ہیں. یہ اس لیے کیونکہ اس کے بعد شعبہ عالمیت، شعبہ خراج، شعبہ فضیلت کی ساری سندیں ہمیں ملی، لیکن جو پہلے تقریباً 33 سال ہو گیا میں یہاں سے فارغ ہوئے. 1990 میں الحمدللہ میری فراغت ہوئی، یہاں سے دارالعلوم سبیل الرشاد میں گیا اور وہاں پر میری شعبہ عالمیت اور شعبہ فضیلت کی تعلیم ہوئی. 33 سال بعد الحمدللہ مجھے اس دستار بندی سے نوازا گیا. میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. اس میں سب سے زیادہ میں اہم سمجھتا ہوں ہمارے اساتذہ کی دعائیں، ان کی محنت اور ہمارے والدین کی دعائیں. 35 سال کے بعد آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے آج؟ 33 سال کے بعد بھی آپ جیسے بتائیں کہ پھر بوڑھوں کو جوانی آ گئی ہے، اسی طریقے سے ہم لوگ اللہ کا شکر اس لیے ادا کرتے ہیں کہ اولین دن سے ہی ہم لوگ برابر خدمت میں لگے ہوئے، برابر امامت میں، درس و تدریس میں لگے ہوئے ہیں. اور ایک بات بتانا چاہتا ہوں، الحمدللہ ہمارے والد محترم نے اس زمانے سے بھی جو تعلق مدرسے سے بڑے حافظ صاحب سے تھا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ الحمدللہ میرے 3 بھائی، ایک تو مرحوم ہو گئے ہیں، ان کے صاحبزادے نے آج دستار حاصل کی اپنے والد مرحوم کی، تو میں اور میرے ایک چھوٹے بھائی تینوں یہاں سے حافظ قرآن ہیں. یہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر گھر میں ایک بچہ کم سے کم حافظ قرآن بن جائے. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم بڑے ہی خوش قسمت ہیں کہ ہمارے لیے یہ مادر علمی سراج العلوم، مدرسہ عربیہ سراج العلوم مادر علمی، جو بچپن میں ہم لوگ یہاں تعلیم حاصل کیے. الحمدللہ یہاں جتنے بھی طلباء حضرت مولانا مختار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کو ہم بڑے حافظ صاحب سے سب جانے پہچانے جاتے ہیں، حضرت بڑے حافظ صاحب ہی بولتے تھے ہم لوگ، تو ہمارے لیے بڑے حافظ صاحب ہی تھے وہ. اور اپنے کو جو ہے اپنے بچے سمجھ کر انہوں نے تعلیم بھی دی، تربیت بھی دی، ہر طرح سے انہوں نے ہمارا خیال کیا. اور سب سے بہت ساری خوبیاں تھیں. یہ خوبی میرے لیے یہ تھی کہ ہم جتنا بھی بچہ شرارت کرتا تھا اس کو تادیبی کارروائی ہوتی
पिटाई होती, लेकिन मदरसे से बाहर करने का उन्होंने कभी सोचा नहीं। किसी में तो कई शरीर बच्चे जो है आज बड़े बड़े उलमा, आलिम, हाफिज, कारी बनकर खिदमत कर रहे हैं। उसमें आप एक हैं। जी बताइए, आपका ताल्लुक कहाँ से, कैसे? मैं भी इसी मदरसे का फारिग हूँ। हमारे पहली बैच जो थी मौलाना मुफ्ती इफ्तिखार अहमद साहब के साथियों में से पूरे हम 13 साथी का 80/6 में जो दस्तार बंदी हुई, माशाअल्लाह दूसरी मरतबा हमारे लिए बहुत बड़ा एजाज़ की बात है। अल्लाह ताला इसे कबूल फरमाए। शुक्रिया। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे साथी ने बताया कि जो भी अल्हम्दुलिल्लाह हमें आज जो दस्तार फ़जीलत बांधी गई है वो इंतहाई मुसर्रत के साथ हम कहना चाहते हैं कि इस दिन का हमको बेसब्री से इंतज़ार था। जो इंतज़ार जो है आज पूरा हुआ, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह आज हम सब जो है फैमिली वाले बन चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चों के साथ जो है हमको ये लुत्फ़ उठाने का मौका मिला अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए हमको तो आज जो है जैसे कि ईद का दिन है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए, जो है हमारी जो है बच्चों के सामने जो है हमको जो है दस्तार फ़जीलत बांधी गई अल्हम्दुलिल्लाह। जो है हम जो है ज़िम्मेदारान मजलिस मदरसे का और तमाम असातिज़ा का बेहद ममनून व मशकूर हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमको इस नेमत से नवाजा गया अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कर रहे हैं फिल वक्त, क्या कर रहे हैं? मैं एक्चुअली हाफिज़ कुरान के साथ जो है मैं बिज़नेस कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, एज ए कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ अभी अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं बिज़नेस कर रहा हूँ। अपने सीने में महफूज रखे थे, बहुत सादे तरीके से हमसे मिलते थे। जब भी मैं उनके पास जाता और इस मदरसे में आता तो हज़रत मौलाना बहुत ही बड़ी मोहब्बत और शफ़क़त से मुलाकात होती। आज उनकी मेहनतों और काविशों और उनके इखलास का आगे मुज़ाहरा हुआ। अल्लाह ताला इस मदरसे से हिफ्ज़ करके फारिग होने वाले तलबा के ज़रिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हिफ्ज़ का फैज़ पूरी दुनिया में उनके ज़रिए पहुँचे। और तमाम हुफ़ाज़ से ये मैं दरख्वास्त करता हूँ कि वो हमेशा कसरत से तिलावत करते रहें, तिलावत कसरत से करते रहें। हाफिज ये आजकल के मसले में 1 पारा 3 पारे तो पढ़ते ही हैं, और हाफिज वो तो चाहिए कि रोजाना 10 पारे पढ़े। अभी भी बहुत से ऐसे हैं, मैं जानता हूँ कि वो रोजाना 10 पारे पढ़ते हैं। हमारे बड़े हजरत का मामूल यही था साल साल से कि रोजाना 10 पारे पढ़ा करते थे, सफर में भी और हज़र में भी। इस तरीके से अगर हमने भी इसकी पाबंदी की तो अल्लाह ताला हमसे बहुत ही ज़्यादा काम लेगा, दीन का काम हमसे बहुत ही ज़्यादा लेगा। अल्लाह ताला आपसे दीन का, कुरान का काम ज़्यादा से ज़्यादा ले और आपके खिदमत को अल्लाह कबूल फरमाए। फरमाया कि 13 बच्चे इधर बैठे हैं और 60 बच्चे इधर बैठे हैं। ये बच्चे नहीं है, बच्चों का बाप है, उनमें कोई भी बच्चे नहीं है। ये बड़े बड़े उलमा हैं जो अपने अपनी जगह पर जा करके आला कारनामा अंजाम दे रहे हैं। तो इन हजरात के पेश नज़र मैंने ये आयत शरीफा तिलावत की है। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, यूतिल हिकमत मन यशा। ये इल्म हिकमत अल्लाह ताला जिसे चाहे अता करता है, अल्लाह जिसे चाहे उसे अता करता है। वमन यूतिल हिकमत फक़द ऊतिया खैरन कसीरा। ये इल्म हिकमत जिसको अता फरमाया गया है, खैर कसीर उसे मिली। अल्लाह तबारक व तआला ने हिकमत का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया है, इल्म का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं फरमाया। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बुखारी शरीफ जिल्द 1 में उन्वान कायम फरमाया किताबुल इल्म।